بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں اور انعامات سے ہم سب کو نوازا۔ بعدہ الصلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور محترم معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے سورۃ الزمر کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العالمین مکمل جمعہ کا ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین۔ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہر لمحہ مشکلات سے گھری ہوتی ہے، اور انسان اچانک آنے والی مصیبتوں سے اور ناگہانی آفتوں سے ہمیشہ بے چین بھی رہتا ہے۔ کبھی انسان کو مال و دولت کے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، کبھی کاروبار اور تجارت میں خسارہ کا خوف لگا رہتا ہے، اور کبھی انسان کو اپنی اور اپنے آل اولاد کی فکر بھی بے چین کیے رہتی ہے، اور انسان ان تمام مصیبتوں اور آزمائشوں اور امتحانات سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے تدابیر اور راستے بھی اپناتا ہے۔ جو آدمی صحیح راستہ اپناتا ہے اللہ اسے دین و دنیا کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ انسان غلط راستوں کو چن لیتا اور اختیار کر لیتا ہے، اور انسان ان ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے غلط راستے بلکہ ناجائز اور حرام راستوں کو بھی اپنا لیتا ہے کہ کسی طریقے سے بچ جاؤں، اہل و عیال بچ جائیں، کاروبار تجارت بچ جائے، خسارہ سے میں بچ جاؤں۔
انہی جو ناجائز طریقے ہیں، غلط راستے ہیں جن کو انسان اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، ان میں ایک راستہ تعویذ و گنڈا کا بھی راستہ ہے، جس پر انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے اس کی شرعی حیثیت پر اور نقصانات پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ مسلسل یہ تیسرا جمعہ ہے جادو کے بارے میں، نظر بد کے حوالے سے، اور آج تعویذ اور گنڈوں کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز مکمل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ تعویذ و گنڈا، دھاگا ہو، منکا ہو، یا اس قسم کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنے سے انسان کی جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، آل اولاد ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی، مشکلات سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ لہذا انسان کیا کرتا ہے، تعویذ اور گنڈوں کو اپنا لیتا ہے، اور واللہ بتاتا ہوں آج ہمارے اپنے معاشرے میں، سماج میں تعویذ سازی، تعویذ بنانے کا اتنا بڑا رواج اور ایک بہت بڑا یہ دھندا بن چکا ہے، بلکہ پروفیشنل یہ کاروبار بن چکا، اللہ کی قسم ہے۔ بیچنے والے خوب دنیا کما رہے ہیں، خوب پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، اور دیندار طبقہ دین کے نام پر تعویذوں کو استعمال کر رہا ہے شفا یابی کے لیے۔ شفا مل جائے گی، فائدہ مل جائے گا، نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا یہ پروفیشنل دھندا بن چکا ہے ہمارے اپنے سماج میں، معاشرے میں، اور جناب عالم مشہور لوگ ہیں جن کے پاس لوگ جا کر کے تعویذ بنا کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ بہت بڑا یہ تجارت میرے بھائیوں۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو یہ بتاؤں، بلکہ دلچسپ بات آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جتنی بڑی بیماری ہے اتنی بڑی تعویذ ہے اور اتنی بڑی قیمت ہے، اور ہر ایک چیز کی تعویذ آپ کو مل جائے گی۔ اولاد ہونے کی تعویذ، شوہر کو مٹھی میں قبضہ کرنا ہے، شوہر کو غلام بنانا ہے، شوہر کو قبضے میں لینا تو اس کی الگ تعویذ، میاں بیوی کے درمیان میں محبت کی ایک الگ تعویذ، دوسروں کو برباد کرنے کی ایک الگ تعویذ، کاروبار کو ملیا میٹ کرنے کی ایک الگ تعویذ، گھر کی بندش کے لیے ایک الگ تعویذ، اور دکان کی بندش کے لیے الگ تعویذ۔ اللہ کی قسم میں کیا گناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا مزے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں جناب عالی یہ جو اس قسم کی اتنی ہزاروں قسم کی تعویذ آپ نے بنا کر کے رکھی ہے، کوئی دلیل ہے کہ آپ کے پاس کہیں اللہ کے کلام سے یا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی دلیل ہے کیا؟ تو اتنے سادہ دل لوگ ہیں یہ، اور اتنے سادہ لوگ ہیں یہ، جواب یہ دیتے ہیں جناب عالی اگر صحیح نہیں ہے تو ایک بات یہ بتاؤ، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے تعویذ پہن لی، شفا مل گئی، فلاں آدمی کی بیماری دور ہو گئی ہے، تو اگر تعویذ میں فائدہ نہیں ہے، شفا نہیں، تو آدمی کو بیماری سے کیسے شفا مل گئی؟ اب یہ اتنا الٹا جواب ہے جناب عالی یہ کہ اگر اس طرح دیکھ لیا جائے تعویذ میں شفا ہے تو ایسے کتنے حرام کاروبار وہ حلال ہو جائیں گے۔ سود میں بھی لوگوں کو فائدہ ہے، تو کیا سود کو حلال کر دیا جائے گا؟ کتنے ایسے سود لینے دینے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا سود لینا اور دینا یہ حلال ہو جائے گا؟ اچھا غیر مسلموں کے یہاں بھی ان کے یہاں جنتر ہے، منتر ہے، دھاگا ہے، منکا ہے، سیپی ہے، ان کے یہاں نہ جانے لوگ جا کر کے مندروں میں بھی لوگ لے جا کر کے لیتے ہیں، اور وہاں بھی شفا مل جاتی ہے، بے روزگار لوگوں کو روزی مل جاتی ہے، تو کیا وہ بھی حلال ہو جائے گا؟ وہ بھی جائز ہو جائے گا؟ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں کہ تعویذ پہننے سے فلاں آدمی کو شفا مل گئی ہے، بیماری دور ہو گئی ہے تو یہ جائز اور حلال ہو گئی ہے۔ آئیے اللہ کی قسم ہے بڑے ذمہ داری کے ساتھ منبر رسول سے میں صرف احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر پاؤں گا اور وقت میرا ختم ہو جائے گا۔ آئیے اسی ضمن میں قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث میں آپ کے
کے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ میں نے کہا شرعی علاج روک دیں گے، ابھی ایک دو اور ہیں ان کو بھی بتا کر کے ایک جمعہ مکمل انشاءاللہ شرعی علاج پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آئیے کچھ احادیث اس ضمن میں دیکھتے ہیں۔ تعویذ ہے، دھاگا ہے، منکا ہے، سیپی ہے، اور اسی طریقے سے نہ جانے کیسی کیسی واہیات اور خرافات چیزیں ہیں جنہیں لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ آئیے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور کیا رہنمائی ہیں میں بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک پہلی روایت، اور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ درمیان میں ایک ایسی کتاب کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں آپ سے بھیک مانگوں گا کہ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں یا کم از کم ہر اہل حدیث کے گھر میں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ بولو، اس کتاب نے پوری دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا ہے، اللہ کی قسم ہے، کفر و شرک کے ایوانوں میں بھونچال آ گیا ہے۔ اور میں یہاں آج جمعیت اہل حدیث کے اس منبر سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے آج اسی کتاب کو دنیا کی ایک مسلم، جہاں مسلم حکمراں ہیں، انہوں نے اس کتاب پر بینڈ لگا دی، اللہ کی قسم ہے۔ دعا کرے اللہ ایسے مسلم حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ نام نہیں لوں گا ملک کا، کئی لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ پوچھیں گے تو نام بھی لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سلفیوں کی اس قدر اتنی عظیم الشان کتاب ایک بہت بڑے عالم دین نے اس کتاب کو لکھا، اور انہی کی نسبت سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے کتاب کا نام، کتاب التوحید۔ کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ بچپن میں مدارس میں ہم نے پڑھے ہیں، آج بھی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور جب تک یہ کتاب پڑھ کر کے کوئی باہر نہ نکلتا ہے علماء لکھتے اس کا جو توحید ہے اس کی کہیں نہ کہیں ناقص رہتی ہے۔ پڑھیے کتاب التوحید۔ اسی کتاب التوحید کو آج دنیا کے ہمارے اپنے ایک ایشیا کا ایک ملک ہے اور وہاں کے حکمراں مسلمان ہیں، انہوں نے اس کتاب التوحید پر پابندی لگا دی ہے۔ کہا ہمارے ملک میں کتاب نہیں چلے گی، یہ دہشت گردی اور آتنکواد کی کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیے، چلیے اسی کتاب سے میں ساری احادیث جو پیش کروں گا انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کی توفیق سے اسی کتاب سے ساری احادیث پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے، عمران ابن حسین صحابی رسول ہے، قربان جائے، باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے، متبع سنت ہیں، سنت کا بڑا جذبہ تھا، ایک ایک سنت پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی تلاش کر کے زندگی میں عمل کرتے تھے۔ عمران ابن حسین فرماتے ہیں ان النبی رأى رجلا فی یدی حلقۃ من صفر، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا۔ غور سے ان باتوں کو سننا، پیتل کا کڑا دیکھا، پتا چلا کڑا بھی زمانے جاہلیت میں لوگ پہنتے تھے، آج بھی پہنتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور بہت ہی میں عام سیدھے سادے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کتنے ایسے لوگ ہیں جب دعا کرانے کے لیے اپنی بچیوں کو لے کر کے آتے ہیں، بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، ان بچوں کے پیر میں کڑا ہوتا ہے، ان بچوں کے پیر میں کہیں پیتل کا کڑا ہے یا کسی اور چیز کا کڑا ہے، پوچھے جانے پر جواب دیتے ہیں بچے کو نظر نہ لگے۔ اور پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا نظر بد کے بارے میں، اور علاج میں نے مختصر بتا دیا تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، پیتل کا کڑا دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ما ہادی، کیا ہے بھائی یہ، کیوں آپ نے پہن کر کے رکھا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ من الواہنہ، کمزوری بہت آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہوں، بیماری سے بچاؤ کے لیے میں نے کڑا پہن رکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، محمد عربی نے کہا انزعاہا، آپ نے فرمایا اس کڑے کو پہلے نکال کر کے پھینک دو۔ یہ پیتل کا کڑا جو تم نے پہن رکھا ہے بیماری سے بچاؤ کے لیے پہلے نکال کر کے پھینک دو۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اس کے پہننے سے تمہاری بیماری بڑھے گی، اور جب تک تم پہنے رہو گے، اگر تمہاری اسی حالت میں موت ہو گئی، نہ دنیا تمہاری کامیاب ہوگی نہ تمہاری آخرت کامیاب ہوگی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جو ہے
زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو، اپنے مریضوں کو، اپنے بیماروں کو، اپنے جانوروں کو یا اپنے آپ کو لوگ کیا کرتے تھے؟ کڑا ہے، چھلا ہے، تعویذ ہے، پیتل کے ہیں، دھاگا ہے یا منکا ہے یا سیپی ہے، یہ ساری چیزیں لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے مریضوں کو، بیماروں کو، بچوں کو پہنا دیتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے مصیبت دور ہو جائے گی، بلا دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ اور یہ عقیدہ تھا کہ اس تعویذ سے ان کو شفا مل جائے گی۔ تعویذ میں ایسی تاثیر ہے کہ جب اس کو پہن لیا جائے گا تو شفا مل جائے گی۔ پیارے نبی محمد عربی نے فرمایا کہ جب تک تو یہ پہنا رہے گا تیری بیماری دور نہ ہوگی، بلکہ اگر تو مر گیا، یہی پہنے پہنے مر گیا، تو تیری دنیا آخرت دونوں ناکام ہو جائے گی۔ پہلی حدیث ہے، عمران ابن حسین حدیث کے راوی ہیں۔ آئیے دوسری روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ عقبہ ابن عامر، نام یاد رکھو، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، متبع سنت ہیں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا خوب جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمتا فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعتا فلا ودع اللہ۔ یہ مستقل بد دعا ہے، یہ مستقل بد دعا ہے تا قیامت تک کے لیے میرے آپ کے نبی محمد رسول اللہ کی بد دعا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، نبی کی دعا مل جائے تو آدمی کے لیے سعادت کی بات ہے، اور آپ علیہ السلام کی بد دعا اگر لگ جائے آدمی کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ کیا بد دعا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمتا، جس نے کوئی تمیمہ کیا ہے جانتے ہیں؟ منکا ہے، دھاگا ہے، یا اسی طریقے سے تعویذ ہے، کسی قسم کی بھی تعویذ ہو، بات ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ میں نے کہا جیسے کہا نا، منکا ہے، دھاگا ہے، پیتل کا کڑا ہے یا چھلا ہے یا اور کسی قسم کی کوئی چیز ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا اس نیت کے ساتھ اس کو شفا مل جائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے اللہ تو اس کو شفا نہ دینا۔ سبحان اللہ، بد دعا کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ فلا تم اللہ تبارک و تعالی اس کو راحت نہ دینا، اس کو آرام نہیں دینا، اللہ اس کو سکون نہیں دینا، اللہ اس کو شفا نہیں دینا، یہ مستقل بد دعا ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ، اور آپ نے آگے فرمایا وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَا، جس نے کوئی ودعا، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، منکا ہے یا دھاگا ہے یا سمندر سے جو سیپی نکالی جاتی تھی، زمانے جاہلیت میں سمندر سے سیپی نکالی جاتی تھی، وہ سیپی کیا کرتے تھے؟ بچوں کے گلوں میں، مریضوں کے گلے میں یا بیماروں کے گلے میں یا جانوروں کے گلے میں پہنا دیا کرتے تھے، بیماری سے شفا مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے سیپی لٹکائی ہے اللہ تو اسے شفا نہ دے، اللہ تو اسے آرام نہ دے، اللہ تو اسے راحت نہ دے، یہ مستقل بد دعا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ، دو حدیثیں ہو گئی ہیں، اس پر بات کافی ہو سکتی ہے لیکن نہیں، دو چار حدیثیں اور سناتا ہوں انشاءاللہ، اور بعد میں پوری طریقے سے سمیٹوں گا۔ یہ میں نے کہا نا، یہ ساری باتیں ہماری انشاءاللہ العزیز احادیث کی روشنی میں ہوں گی۔ ایک اور حدیث سنیے، راوی حدیث ہے حذیفہ رضی اللہ عنہم، یہ کون ہے جانتے ہیں؟ سابق الایمان ہیں، یہ ایمان لانے میں انہوں نے بہت سبقت کی ہے اور ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، یعنی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راز کی باتیں ان کو بتائی ہیں۔ اور کیسے بتائی ہیں؟ مدینے میں جتنے منافقین تھے نا، وہ مشہور بات ہے، مدینے میں جتنے منافقین تھے نا، ان منافقین کے نام رسول عربی نے کیا کیا تھا؟ حضرت حذیفہ کو بتا دیے تھے، اور یہی وجہ ہے عمر ابن خطاب کا یہ معاملہ تھا، حضرت حذیفہ جس جنازے میں جاتے تھے عمر ابن خطاب بھی جایا کرتے تھے، اگر حضرت حذیفہ کسی جنازے میں شریک نہ ہوئے تو عمر ابن خطاب بھی نہیں جاتے تھے۔ کیوں؟ منافقین کے ناموں کو محمد عربی نے بتلا دیا تھا۔ اور ایک موقع پر عمر جیسا شخص، اللہ کی قسم ہے کیا بتایا جائے، عمر جیسا ایک عظیم المرتبت اور خلفائے راشدین میں شمار ہونے والے، انہوں نے چپکے سے پوچھا حذیفہ سے کہ اے حذیفہ کیا میرا نام بھی کہیں منافقوں میں ہے؟ سبحان اللہ، حضرت حذیفہ رو پڑے، بولے نہیں خلیفہ، آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بہت ہی معروف اور مشہور اور عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حذیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے حوالے سے آتا ہے انہوں نے ایک مرتبہ ایک مریض کی عیادت کی، خبر لگی کہ ایک آدمی محلے میں بیمار ہے، تو عیادت کرنے کے لیے گئے تو اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، تو کپڑے کے اندر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ بازو میں کوئی چیز پہنا ہوا ہے، چنانچہ جب اس کے بازو کو کھول کر کے دیکھا تو دھاگا پہنا ہوا تھا۔ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ دھاگا کس لیے؟ اس نے کہا خیتم من الحمہ، کہا بخار آ گیا تھا نا، بخار آنے کی وجہ سے میں نے دھاگا پہن لیا ہے، اس دھاگا سے مجھے شفا مل جائے گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کاٹ دیا، یہ ایمانی غیرت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا اگر کسی کے ہاتھ میں تعویذ نظر آئے، دھاگا ہے یا منکا ہے یا سیپی ہے یا کوئی اور چیز ہے، اگر کوئی آدمی کاٹ دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا بڑا ثواب اللہ دے گا جیسے اس نے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایمانی غیرت دیکھو جناب عالی، ایمانی غیرت، انہوں نے کاٹ دیا اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا لو مت وہو علیک ما صلیت علیک، کہا اگر تو اسی حالت میں پہن کر کے اگر پوری زندگی پہنتا یا مر جاتا میری موجودگی میں، اگر میں رہتا تو میں تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی یہ نحوست اور منحوس چیز ہے، سبحان اللہ، کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس طرح پہن کر کے اگر مر جاتا تو میں تیرے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں، مشرکین کا یہ کام تھا، مشرکین جو ہے بخار سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچاؤ کے لیے ہاتھ میں دھاگے پہن لیا کرتے تھے تاکہ انہیں شفا مل جائے گی، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل بد دعا ہے ایسے آدمی کے لیے اگر جو اس نیت سے پہنے گا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اسے شفا نہ دے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بات ہو گئی، یہ 3 احادیث ہو گئی ہے، 2 اور سنیے انشاءاللہ، اس کے بعد صحیح جو علاج ہے وہ مختصراً میں پیش کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک اور روایت سنیے، اس حدیث کے راوی بھی عقبہ ابن عامر ہیں رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ 10 میں سے 9 لوگوں سے آپ نے مصافحہ کیا، خیر خیریت دریافت کی، ایک آدمی سے آپ نے مصافحہ نہ کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بھی تو مہمان بن کر کے آیا ہوں، میں بھی تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے اتنے لوگوں سے ملاقات کی ہے، مجھ سے آپ نے مصافحہ نہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان فی عضدہ تمیمہ، اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، اس کے ہاتھ میں دھاگا ہے، یا منکا ہے یا لڑی ہے یا سیپی ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، ایک صحابی نے کیا کیا؟ آگے بڑھ کر کے فقط اور رجل تمیمہ، ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کے کیا کیا؟ اس کے دھاگے کو کاٹ دیا۔ فوراً پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی سے آپ نے مصافحہ کیا اور آپ نے سلام کی اور آپ نے اس سے گفتگو کی۔ پتہ اس کے بعد آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو آدمی کوئی تمیمہ لٹکائے، تعویذ ہے، سبحان اللہ، دھاگا ہے یا منکا ہے یا کوئی اور چیز ہے، کڑا ہے یا چھلا ہے، جو آدمی پہنے، آپ نے فرمایا اس آدمی نے شرک کیا ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہیں سے شرک اکبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح ایک اور بات سنیے، میں آپ کو بتا کر کے بات سمیٹوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں صرف آپ کو احادیث سنا رہا ہوں اس لیے تاکہ ذہن و دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، کسی قسم کا کوئی بھی تعویذ ہو، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کیا صحابہ نے منع کیا ہے۔ ایک اور سنیے، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں۔ ایک بار یہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، گھر میں آئے تو دیکھا بیوی کے گلے میں دھاگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ شیطان کا وار کیسا ہوتا ہے، صحابی رسول ہے اور ان کی بیوی کے گلے میں دھاگا ہے۔ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، کہا یہ کیا؟ کہا میرے سرتاج، میں بیمار ہو گئی تھی، بخار چڑھ گیا تھا، تو یہودی عالم کے پاس گئے، اس نے یہ مجھے دھاگا بنا کر کے دے دیا۔ انہوں نے کہا میری آنکھ میں پھڑپھڑاہٹ تھی، آنکھ میں خرابی تھی اور آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، میں ایک یہودی عالم کے پاس گئی، اس نے دھاگا دے دیا، جب میں نے پہن لیا تو میری آنکھ کی بیماری دور ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ فوراً سب سے پہلے وہ دھاگا کاٹ دیا،
اور کہا انتم و آل عبداللہ، کہا اغنیاء من الشرک، کہا تم اور میرا پورا گھرانہ یہ سب شرک سے بے نیاز ہیں۔ کہا جانتی ہو تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی اور تم دھاگا پہن لیتی تھی تو شفا مل جاتی تھی، کیوں؟ شیطان تکلیف دینا چھوڑ دیتا تھا کیونکہ تم سے شرکیہ کام کروا رہا ہے، اور جیسے تم دھاگا نکال دیتی تھی شیطان تکلیف دینا شروع کر دیتا تھا۔ کہا میرا پورا گھرانہ یہ شرکیہ عمل سے سبحان اللہ یہ بیزار ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی حدیث سنے، فرمایا ان الرقا والتمائم والتولا شرکن، کہا تمائم ہو، تمیمہ ہو، دھاگا ہو، منکا ہو، تعویذ ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ پہلے کیا زمانے جاہلیت میں محبت کی تعویذ بھی چلتی تھی، میاں بیوی کے درمیان میں محبت ہو، اس کا بازار بہت چلتا تھا، ہاں بازار اس کا بہت چلتا تھا، بڑا بکتا تھا اس کے نام پر تعویذ کیا، میاں بیوی کے درمیان میں خوب محبت رہے، محبت کے نام پر تعویذ کا بازار ہوتا تھا۔ فرمایا انہوں نے کہا پیارے نبی السلام نے فرمایا یہ ساری چیزیں یہ سب شرک کے راستے ہیں، سبحان اللہ یہ سب شرکی اعمال ہیں میرے بھائیوں۔ میں یہاں پر اخیر بات اس ضمن میں ایک صحابی رسول ہیں ان کے حوالے سے کہہ کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک بات میں نے جیسے شروع میں کہا نا، یہ جتنی احادیث میں نے پیش کی ہیں اللہ کی قسم ہے سب کتاب و توحید میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ کتاب و توحید، اور یہ کتاب آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب نے پوری دنیا میں زلزلہ برپا کیا، کفر کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، کفر و شرک حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کتاب میں اسی توحید کی باتیں ہیں، کتاب و توحید۔ آج اسی کتاب کو ایک ملک کے حکمراں نے پابندی لگا دی ہے، یہ کتاب ہمارے ملک میں نہیں چلے گی میرے بھائیوں۔ بہت سچی اور صحیح بات ہے۔ اسی کتاب سے ایک روایت اور سنیے۔ رویفع ایک صحابی ہیں، رویفع نام ہے ان کا، رویفع ابن ثابت۔ آپ علیہ السلام نے کہا رویفع مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی لمبی کرے گا، زیادہ دن زندہ رہو گے۔ ایسا ہی ہوا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ کہا رویفع لوگوں کو خبر کرتے رہنا، بتاتے رہنا، پرچار کرتے رہنا، جہاں جانا اس کی تعلیم دینا۔ کیا چیز کی تعلیم؟ سب سے پہلی تعلیم یہ لوگوں کو بتانا کیا من اخذ لحیہ، جو داڑھی کو گرہ لگائے، داڑھی کو لوگ باندھ کر کے رکھتے ہیں، چھپا کر کے رکھتے ہیں، پتہ نہ چلے داڑھی کتنی بڑی ہے۔ کہاں جو داڑھی کو گانٹھ لگائے، گرہ لگائے، جیسے ہمارے ملک میں سکھ ایک قوم ہے یہ داڑھی کو بالوں کو باندھ کر کے رکھتے ہیں۔ کہاں نمبر 1 جو داڑھی کو گرہ لگائے، باندھ کر کے رکھے، سمیٹ کر کے رکھے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو شفا یابی کے لیے گلے میں دھاگا ڈالے، تعویذ پہنے، منکا پہنے، پیتل کا کڑا پہنے، چھلا پہنے یا کوئی اور چیز پہنے۔ اور نمبر 3 فرمایا جو جانور کے پلید سے، جانور کے گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کرے، طہارت حاصل کرے، کیونکہ جانور کی جو پلید ہے، گوبر ہے اور ہڈی ہے، اسے طہارت ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کرے اس کو بتلا دو محمد الرسول اللہ اس سے بری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ضمن میں صرف میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، تعویذ کسی بھی طرح کا ہو، قرآنی تعویذ ہو، بہت سارے قرآنی کہتے ہیں قرآن ہی تو لکھا ہے، وہ آئندہ جمعہ بات آئے گی انشاءاللہ، قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی تعویذ ہو، ساری کی ساری اہل علم منع کرتے ہیں اور بلکہ حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ بیمار ہوئے، آپ علیہ السلام کو بیماری آئی، آپ کے بچوں کو بیماری آئی، آپ کے نواسے بیمار ہوئے، آپ علیہ السلام نے زندگی میں نہ کبھی تعویذ پہنی ہے، نہ بچوں کو پہنایا ہے، نہ آپ نے لکھا ہے، نہ آپ نے لکھوایا ہے، نہ کسی صحابی نے لکھی ہے، نہ کسی صحابی نے لکھوایا میرے بھائیوں، کبھی نہیں۔ یہ شرک کی بدترین شکل ہے، یہ کاروبار بن گیا ہے، تجارت میرے بھائیوں، اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تعلیم دی ہے اس سے نکلو۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ قائم کرو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو میرے بھائیوں۔ کسی بھی قسم کے تعویذ ہو اس سے پہننے سے آدمی کو اپنے آپ کو اور اپنے نسلوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے